من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر ہے، اور کیا مکہ والوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کی صداقت کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور اگر ہم اس قرآن کو بعض غیر عربی یعنی عجمی لوگوں پر نازل کرتے اور وہ اس کو پڑھ کر کے سناتے تو یہ لوگ قطعی طور پر ایمان نہ لاتے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورۃ الشعراء ہے، اور ابھی آپ کے سامنے سورۃ الشعراء آیت نمبر 196، 197، 198 اور 199 یعنی 190 پر 6، 190 پر 7، 190 پر 8 اور 190 پر 9، یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیتوں کا تعلق پچھلی ہی آیتوں سے ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء سے یہ باتیں بیان کی جا چکی ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 معزز پیغمبروں کے نام اور ان کا واقعہ اور ان کے قوموں کے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر کیا، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اپنے عذاب سے اور کافروں کے چنگل سے بھی چھڑایا، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو، انکار کرنے والوں کو ہلاک و برباد کیا۔ یہ پوری بات بیان کرنے کے بعد مضمون پھر اسی طرف لوٹا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی حقانیت اور صداقت کو مختلف اسلوب اور پیرائے میں دلیلوں کی روشنی میں بیان کیا، اور کل آپ کے سامنے واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو رب العالمین نے نازل کیا، اور اس قرآن کریم کو رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا۔ وہ اس کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئے، دل پر اترے اور قرآن کو ان کے دل کے اندر ڈالا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائے، اور یہ قرآن خالص عربی زبان میں۔ اسی سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اس کا تذکرہ، اس سے 2 چیز مراد ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم کی طرف مبعوث ہونے والے ہیں، عرب قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں رسول بن کر کے۔ اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر لفی زبورل، یہ جو زبر ہے یہ زبور کی جمع ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کے معنی میں آتا ہے، اور زبور ایک کتاب بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل کیا، اور زبور کہتے ہیں اس صحیفے کو بھی جو فرشتے اپنے پاس رکھتے ہیں اور جس میں بندوں کا ریکارڈ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر چیز کو جو بندہ انجام دیتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں، اس کو فرشتوں نے اپنے کتابوں کے اندر، اپنے صحیفوں کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں زبور سے مراد وہ کتابیں ہیں جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب انبیاء کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، اور توریت کے اندر جو باتیں ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، میں ان کے آنے کی بشارت دیتا ہوں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، اگرچہ پچھلی کتابوں کے اندر کثرت سے تحریف کیا گیا ہے، اس کے اندر ہیر پھیر کیا گیا ہے، اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے،
لیکن اس کے باوجود ان کتابوں کے اندر آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس کا پہلا مطلب یہی ہے کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا تذکرہ عرب قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بات پچھلی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ جو قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں اور قرآن کریم کے اندر جو مضمون ہے، قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر جو حقیقت کے اوپر مبنی قصے ہیں اور تذکیروں بایام اللہ ہے، توحید کی جو باتیں ہیں، رسالت کی جو باتیں ہیں، صرف یہ مضمون اسی کتاب میں نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں سب میں یہ مضمون موجود ہے، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ صحیفہ ابراہیم ہو، جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے اندر اس طرح کے مضمون موجود ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بے شک اس قرآن کریم کے مضمون پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ قرآن کریم ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں مکہ کے اندر مبعوث ہوئے ہیں اور مکہ والے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کیا مکہ والوں کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصرانی ہوں، بنی اسرائیل کے جو علماء ہوں، جو توریت اور انجیل کے عالم ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ دین اسلام ہے اور یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کی طرف سے، ان کو معلوم ہے۔ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے علماء خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ دین اسلام سچا دین ہے اور آخری دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی بات کو دوسری جگہ پہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 میں کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، یہ جو یہودی ہیں، جو اہل کتاب ہیں بنی اسرائیل کے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کریم کو بالکل اسی طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اپنے بیٹے کو کیسے انسان پہچانتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، بالکل اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، پہچانتے ہیں۔ کیا ان کا پہچاننا کیا دلیل کے لیے کافی نہیں؟ مکہ والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے دلیل کافی ہے۔ یہودی اور نصرانی میں سے بہت سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کے اندر ان کی نشانی کو پانے کے بعد اور دین اسلام کی حقانیت کی نشانی کو پانے کے بعد جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انکار کیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کا ایک گروپ حق کو جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کا دو بڑا سردار، اور اس کی راویہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صفیہ بنت حوی بن اخطب، وہ کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہوئی ہوں اور میرے بابا حوی بن اخطب اور ان کے ساتھی کعب بن الاشرف جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو دیکھ کر کے آ رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں بات کر رہے ہیں۔ ایک ان میں سے دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے محمد کو دیکھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو کہا پھر اب کیا کرنا ہے؟ کہا کرنا کیا ہے، بس مخالفت کرنی ہے۔ یہ ہوتی ہے باطل پرستوں کی سب سے بڑی پہچان، حق کے سامنے آنے کے باوجود حق کا انکار کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کا ایک گروپ حق کو پہچاننے کے بعد بھی حق کا انکار کرتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، حق کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو پہچانا، وہ ثبوت جو توریت کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو ٹیلی کیا، اور ٹیلی کرنے کے بعد فوراً ایمان لے آئے۔ اس میں سے ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فوراً ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ لوگ ہیں
بنی اسرائیل کے وہ عظیم ترین لوگ ہیں جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جس کے صفات کو، ان کی خصوصیات کو اور ان کے تذکرے کو اپنی کتاب توریت اور انجیل کے اندر پاتے ہیں، اور پانے کے بعد فوراً اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو دونوں کے دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل کے علماء میں سے دو طرح کے لوگ ہیں، اور دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جان رہے ہیں، لیکن ایک گروپ نے چھپایا اور دوسرے گروپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہیں پر کہ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ کیا مکہ والوں کے لیے یہ نشانی اور یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، اس قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کو اور برحق ہونے کو بنی اسرائیل کے اہل علم جانتے ہیں؟ کیا یہ بات مکہ والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کیوں ضد اور ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں؟ اور آگے بڑھتے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ جن لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ گیا ہے، جو حق کو کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو حق کو قبول نہ کریں گے اس کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ۔ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت شروع کی، لوگوں کے سامنے اس کا بیان شروع کیا، اور لوگوں نے سننے کے بعد اگرچہ اس کے دل کے اوپر اثر کیا، لیکن پھر بھی چونکہ ان کے اوپر ایمان نہ لانے کی مہر لگ گئی تھی، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ یہ جو قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سیکھ کر کے لاتے ہیں، لگتا ہے کسی سے سیکھتے ہیں، شیطان ان کو سکھاتا ہے، یا کسی بہت پڑھے لکھے عالم فاضل ادیب ایسے کسی عربی زبان کے جاننے والے سے قرآن کریم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن بھی فصیح عربی زبان میں ہے، اور جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے ان کی زبان بھی فصیح عربی ہے، لیکن اس کے باوجود شک و شبہ نکال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس فصیح عربی قرآن کو کسی غیر عربی یعنی عجمی پر نازل کرتے، فَقَرَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ اس قرآن کریم کو ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اور اس کے باوجود اتنی فصیح عربی بول رہے ہیں، اس کا مطلب کہیں سے سیکھ کر کے آئے۔ اگر اس کو ہم غیر عربی پر نازل کریں گے تو بھی وہی بات کہیں گے کہ جبرائیل امین نے نہیں سکھایا ہے، بلکہ جناتوں نے سکھایا ہے، شیطانوں نے سکھایا ہے، کاہنوں نے سکھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان لوگوں کے سامنے کتنی بھی دلیل پیش کر دی جائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الحجر آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اگر ان لوگوں کے سامنے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور ایسا کمیونیکیشن بنا دیا جائے کہ یہ لوگ آسمان پہ چڑھنے لگے، اس کے باوجود کہیں گے کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ نشے میں تھی، ہمارے نظر کو بند کر دیا گیا تھا، ہمارے اوپر جادو کر دیا۔ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری نظر کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ دوسری جگہ سورۃ الانعام آیت نمبر 111 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور وہ ان سے بات کرنے لگے کہ یہ دین جو ہے وہ برحق ہے، اگر مردے قبروں میں سے اٹھ کر کے باہر نکل جائے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ بالکل برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پیچھے پوری کائنات کے تمام چیزوں کو ان کے سامنے جمع کر دے اور کہا جائے کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ جو دین اسلام ہے بالکل برحق ہے، لیکن ان تمام دلیلوں کے جمع ہو جانے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو غیر عربی یعنی عجمی پر نازل کرتے اور وہ بھی اگر ان کے سامنے پڑھ کر کے بیان کرتا تو یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ جس کے نیت میں ہی فطور ہوگا، جس کے نیت میں ہی فطور ہو، جس کے دماغ کے اندر ہی خلل ہو، جس کی نیت گندی ہو، جو حق کو پہچاننا نہیں چاہتا ہو، ان کے سامنے لاکھ دلیلیں دی جائے پھر بھی وہ حق کو ماننے والے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، باتیں ابھی اور بھی آگے ہیں، ہم ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر ہم تمام کو مضبوط اور راسخ بنائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔